بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی کس طرح دین اسلام کے خلاف پلانز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بتائیں گے کہ دجالی اور خفیہ طاقتیں ارطغرل ڈرامہ کیوں بند کروانا چاہتی ہیں، اور آپ کو بتائیں گے کہ 2014 میں بنے ہوئے ارطغرل ڈرامے نے یہودیوں کی وبا پھیلانے والے راز سے کیسے پردہ اٹھایا ہے۔ مزید بات کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، حقیقت سے سامنا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید لیٹسٹ اپڈیٹس ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا اہم ترین موضوع۔ اصل میں ارطغرل غازی میں ایسی کون سی بات ہے جو یہودیوں اور خفیہ طاقتوں کو پریشان کرتی ہے اور وہ اس ڈرامے کو ہر صورت بند کروانا چاہتے ہیں۔ اصل میں ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم و شان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی ایک بہادر جنگجو کی کہانی ہے جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرات سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اصل میں یہ ڈرامہ ہماری اسلامک ہسٹری کو ریوائنڈ کرتا ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے اوغز ترکیوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور اپنے عزیز و قارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں، سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام عناصر کو بہت بری طرح شکست دی، جبکہ 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی، اور یوں خانہ بدوش کے اس قبیلے نے 3 برے اعظموں پر 600 سال تک حکومت کی۔ دوستو اس ڈرامے میں 2 چیزیں بہت ہی واضح طور پر دکھائی گئی ہیں۔ پہلا یہ کہ اپنے رب پر کامل یقین رکھیں اور صبر اور شکر سے کام لیں، اور دوسری کہ آپ کیا ہیں اور آپ کا دین کیا ہے، یعنی کہ آپ اپنی ہسٹری کبھی نہ بھولیں۔ دوستو یاد رکھیں کہ یہودی کبھی بھی اپنی ہسٹری نہیں بھولتے، یہ ہمیشہ اپنی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں اور پھر اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر دین اسلام کے خلاف پلان کرتے ہیں۔ ارطغرل ڈرامے کے بارے میں جو بھی فتوے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر سے، چاہے وہ پاکستان کے اداکار ہوں یا لبرلز ہوں یا پھر مذہبی طبقہ ہو، یہ جو ارطغرل ڈرامے کے بارے میں فساد کھڑا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت ہی بڑا کھیل ہے۔ طیب اردگان نے یہ جو ڈرامہ ریلیز کروایا تھا، اب اس کا سیکول اور آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا۔ ترکی کے اندر اس ڈرامے کا ڈائریکٹ تعلق 2023 کے ایگریمنٹ سے ہے جو کہ 2023 میں ختم ہونے جا رہا ہے، اور یہ ایگریمنٹ خلافت عثمانیہ کو 100 سال توڑنے کا ایگریمنٹ تھا، اور اب یہ پورا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ انشاءاللہ تعالی بحالی کی طرف جائے گی، اور جس کے لیے طیب اردگان بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سارا کھیل اس کے ساتھ جا کر جڑتا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ لاک ڈاؤن کے دوران ایک فحش اور پورن ویب سائٹ نے بتایا ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں 300% تک ہمارے ویوز بڑھ چکے ہیں، اور یہ مختلف کنٹریوں میں مختلف ویوز ہیں جو کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور اپنا دماغ خراب کرتے ہیں۔ اور اس صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان نے آپ کو ارطغرل ڈرامے کی طرف لگایا ہے، اور اس ڈرامے نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ہمیں اس بات پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہماری اسلامک ہسٹری ریوائن ہوئی ہے۔ دوستو اس ڈرامے کے حوالے سے کچھ ایسے سین آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ یہودیوں اور خفیہ طاقتوں کے لیے گلے میں ہڈی جیسے ہے۔ دوستو ذرا غور کیجئے گا، یہ جو بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو تمام لوگ استاد اعظم کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کا کام ہر مذہب کی کتاب کو ریڈ کر کے اپنی کمزوریوں کو دور کرنا اور اپنی طاقت کو بڑھانا ہے، اور اس کا سب سے بڑا مشن مسلمانوں کو برباد کرنا ہے۔ اور اس سین میں بھی یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا پلان کر رہا ہے۔ پھر اچانک اس کا ایک ملازم آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے مہمان آ چکے ہیں، اور یہ استاد اعظم جس خفیہ طاقت کی بات کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری دنیا پر حکومت کرے گا، یہ وہ 4 لڑکیاں ہیں جو کہ وبا کی مریض ہیں، اور انہی لڑکیوں کو مسلمانوں میں وبا پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو کہ مجھے انٹرسٹنگ لگی ہے، جو پوری دنیا میں اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے وہ کافی حد تک اس سے ملتی جلتی ہے۔ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ اس سین میں وحشت اور وبا پھیلانے کے لیے یہ استاد اعظم
ان 4 لڑکیوں کو جھوٹے وعدے کر کے استعمال کرتا ہے اور وبا پھیلانے کے لیے ان 4 لڑکیوں کو باکسز دیتا ہے۔ اس سین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لڑکی باکس میں سے ایک بوتل اور کچھ کٹے ہوئے انسانی جسم کے ٹکڑے نکالتی ہے۔ ان ٹکڑوں کو بوتل میں مکس کر کے جانوروں کے پینے والے پانی میں ڈال دیتی ہے، جس کے بعد یہ وائرس جانوروں میں اور جانوروں کے بعد انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اسی طرح غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ وائرس قدرتی نہیں ہے، بلکہ یہ وائرس لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے۔ دوستو یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے مذہب اور اسلامک ہسٹری سے دور کیا گیا ہے۔ ہمیں ڈارک ویب سائٹ اور فحاشی پر لگا دیا گیا ہے تاکہ ہم بیوقوف اور کمزور ہو جائیں اور یہ یہودی اپنے دجالی مقاصد میں کامیاب ہو جائیں۔ یہودی اپنی تاریخ بتاتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، لیکن مسلمانوں کو شاید اس کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ یہودیوں کے ساتھ خیبر میں کیا ہوا تھا، لیکن ان کو یہ بات بہت ہی اچھی طرح یاد ہے اور اس لیے وہ کہتے ہیں خیبر واز یور لاسٹ چانس، وہ تمہاری آخری فتح تھی۔ وہ اس بات کو اب تک بھولے نہیں ہیں کہ خیبر میں ہم نے یہودیوں کے ساتھ کیا کیا تھا، جبکہ وہ اپنی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں۔ دوستو کیا ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں؟ دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل حقیقت سے سامنا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نوٹیفیکیشن میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔